دونوں بھائیوں کی سٹیٹمنٹ سب کو سنا دوں نام بدلنے کی سنائیں ذرا دونوں بھائیوں کا سنائیں. ووٹ ہمیں دیں. آپ نے پچھلا ووٹ دیا تھا بجلی لانے کا, بجلی ہم لے آئے. اب ووٹ دیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اگلی بار اس بجلی کو استعمال کس طرح کرنا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت ہوتی, آج بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا. ہماری حکومت ہوتی, گھروں میں گیس آ رہی ہوتی, ہم جو ہے وہ LNG منگواتے, وہ آپ تک پہنچاتے. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر انرجی بھی آئے گی اور ہمارے پاس ہم شوگر ملوں سے انرجی لیں گے, ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں گے, ہم بڑے ڈیم بنائیں گے. ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں. ہم بجلی دوسرے ممالک کو برآمد کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ 2 برسوں میں توانائی کے بحران پر بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10,000 میگا واٹ کا شارٹیج ہے پاکستان کے بعد, تو صرف 10,000 کی پلاننگ کریں. ہم 25,000 کی پلاننگ کریں, اگلے 20-25 سال کی پلاننگ کریں. By 2017, when the new plants come online, we expect to end load shedding in Pakistan. اور میں نے شروع میں یہ کہا تھا, میں آج نہیں یہ بات کہہ رہا, 2 سال کے بعد الیکشنوں میں کہا تھا کہ یہ توقع ہم سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آئیں گے اور راتوں رات لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے 6 مہینے میں کر دیں گے, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم 1 سال میں کر دیں گے, اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اگلے 2 سالوں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے دور حکومت میں 5 سالہ دور حکومت میں انشاءاللہ اس بجلی کی قلت کو ختم کر دیں گے اور لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے. ووٹ ہمیں دیں. آپ نے پچھلا ووٹ دیا تھا بجلی لانے کا, بجلی ہم لے آئے. اب ووٹ دیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اگلی بار اس بجلی کو استعمال کس طرح کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب کچھ اللہ کا خوف کریں. سب نے ایک دن خدا کے پاس جانا ہے, قبر میں بھی جانا ہے. کتنے پیسے کھانے اور کتنے جھوٹ بولنے. یعنی ڈاکٹر صاحب ہسپتالوں کا کیا حال ہے؟ مبشر بھائی ہسپتالوں کا بھی وہی حال ہے جو پورے ملک کا حال ہے. وہ تو کہتے ہیں ہسپتالوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. کون کہتا ہے؟ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. ابھی جب میں نکلا ہوں تھوڑی دیر لیٹ بھی اسی لیے ہوا ہوں کہ ہاسٹل اور ہاسپٹل میں جو بجلی نہیں تھی اور اس وجہ سے مریضوں کے بہت سے آرڈرز تھے وہ پینڈنگ ہوئے ہیں, ان کو ایکس رے 22 سے کروانا پڑا ہے. بڑے ہاسپٹلس میں پھر بھی ریلیٹیولی کچھ بہتر حالات آپ کہہ سکتے ہیں, ریلیٹیولی بہتر. آپ BHU RHC میں چلے جائیں, بڑی شرمناک بات ہے کہ آج THQ خیرپور ٹامے والی کے اندر جو آئی سرجن تھا وہ اپنا جو لینز باہر دھوپ میں رکھ کے مریض کو چیک کر رہا تھا اور ایکسرا دیکھنے کے لیے باہر دیکھ رہا تھا. جو پرائمری سیکنڈری کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. BHU کے اوپر لائٹ نہیں ہے, سارا دن ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے. کسی بھی جو ان کے THQs DHQs ہیں ان میں بیک اپ نہیں ہے. بیک اپ ہے جنریٹر ہے تو اس میں ڈیزل نہیں ہے. ڈیزل چونکہ اس جو صاحب ہیں ان کے گھر میں چل رہا ہوتا ہے, جو وہاں کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں, تو مریضوں کے لیے تو ان کا صرف دل ہی جل رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ کیا عبرتناک بات ہوئے گی کہ 3 دن پہلے شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہوئی لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر, وہاں پہ CT MRI سب کچھ بند ہو گیا اور کچھ بھی اس دن ٹیسٹ نہیں ہو سکے. تو جو بندہ جس نے 2 مہینے سے ٹائم لیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ گھر میں وہ سونے کے لیے بجلی نہیں ہے, ہسپتال میں صحت بہتر کرنے کے لیے بجلی نہیں ہے, اور جو ووٹ دیے گئے تھے وہ بجلی لینے کے لیے دیے گئے تھے, صحت کی بہتری کے لیے دیے گئے تھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بجلی کا جو حال ہے اس سے بدتر ہسپتالوں کا حال ہو گیا ہے ان سارے حالات کی وجہ سے.